بڑے عظیم صحابہ شہید ہو چکے تھے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے قریش کا پورا پریشر تھا، تو چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ابو بکر، عمر، علی، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ابو دجانہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہمیشہ کے لیے آپ کا ہاتھ یہ ختم ہو گیا تھا۔ قتادہ بن نعمان سینہ سپر تھے، جو تیر آتا آگے ہو جاتا، ایک تیر آنکھ میں لگا، باقی تو لوہا تھا، آنکھ میں اندر چلا گیا، آنکھ تو کھلی تھی، تو نہیں اللہ کے نبی کو دیکھا مڑ کے، تو آپ پھوٹ کے رونے لگے، تو آپ نے ایسے تیر نکالا ان کی آنکھوں سے، اور اس کے اوپر جو کیما بنی ہوئی آنکھ تھی اس کو ایسے جمع کر کے ان کے آنکھ کے اس دائرے میں اندر رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اسے دوبارہ پہلی سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت، یہ ایک منظر ہے۔ تو یہ سارے حضرات دیکھ رہے ہیں، تیر تلوار کو روک رہے ہیں۔ ایک عتبہ بن ابی وقاص، قریش کا لشکر، اس نے کیا پتھر اٹھایا، اس نے بھانپ لیا کہ یہ تیر تلواروں کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو اس نے پتھر اٹھایا اور مارا جو زور سے، تو صحابہ کے سنبھلنے سے پہلے ان سے پار نکل سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگ گیا، اور اب پیچھے یوں گرے ایسے، پیچھے ایک کنارہ تھا کھڈا، وہ یہاں لگا گردن میں، اب وہیں بے ہوش ہو، دانت ٹوٹ چکے ہیں، چہرہ خون و خون ہے، غشی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک چیخ و پکار کائنات رو پڑی، بہت پہاڑ کی سسکیاں، دھرتی کی آہیں، یہ سارے رونے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا، تو ان 12-14 نے کہا، یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما۔ اے واہ یا رسول اللہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، وہ یوں سمجھے کہ اب نیست و نابود، ختم ہو گئے قریش، تو میرے نبی نے کہا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں میرا پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیجا ہے، کوئی اس جیسا ہے تو دکھاؤ، من انفسکم، تم میں ہے، تم میں سے ہے، کوئی ہے ایسا تو دکھاؤ۔ میں گیا افریقہ موریتانیہ، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، تم میں سے ہے، کوئی اس جیسا تو دکھاؤ، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسے اخلاق، ایسی صفات دکھاؤ کوئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، جو حسان نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب، ایسا عالی خاندان، ایسا عالی قبیلہ کوئی ہے تو دکھاؤ۔ سب سے نفیس خاندان عرب میں سب سے نفیس مضر میں سب سے نفیس قریش میں سب سے نفیس ہاشم، پھر ہاشم کا خلاصہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے احسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جو میں نے نبی کو دیا ہے آدم تک، جس کے باپ دادے کی پیڑھیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن
بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عور بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائق بن عابر بن ارفقشان بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ من انفسکم کوئی ایسا ہے خاندانی، من انفسکم کوئی ایسا حسین جمیل جمال کمال، محمد احمد حاشر عاقر فاتح معی خاتم اول آخر، کوئی ہے شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین، ہے کوئی ایسا؟ دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت، دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے صلح کرو، اللہ کے حبیب سے صلح کرو، نہ پیسہ لگے نہ جان کوئی لگے، ایک دل کا ارادہ اور زبان کے دو بول، ایک دل کا ارادہ ایک زبان کے دو بول کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہو، اور پھر کبھی ہو جائے تو پھر توبہ، اور تبلیغ اس توبہ کو پختہ کرنے کی محنت ہے کہ ماحول میں جا کر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ باتوں سے اثر تو ہوتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا۔ 1.5 گھنٹے کی بات سے اثر تو ہوگا، جو اہل ایمان ہے، ایمان کی بات ہے تو اثر تو ہوگا، لیکن اثر باقی رہے اس کے لیے ماحول، سنگت، صحبت وہ اس کو پائیدار کر دیتی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ماشاءاللہ باہر بھی اندر بھی اکثریت ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہو، ماحول بھی آپ کا باہر ہر طرف ظلمت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج توبہ کے چراغ جلاتے، چراغاں کرتے، توبہ کرتے ہو، پکی کرتے ہو، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام اگر آپ نے دل سے کی ہے سب معاف، سب معاف ہو، پھر ہو جائے پھر یہی کچھ کر لینا، پھر معاف کر دو۔ یہ ایک جوڑا ہے، یہ میلا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی ضرور چاہیے۔ 60 برس کے گناہ ہیں کالے سیاہ، اللہ کی قسم انہیں دھونے کے لیے 1 قطرہ آنسو چاہیے، بس 1 قطرہ، وہ کوئی زیادہ نہ ہو، صرف آنکھوں میں تر کر دے، آنکھوں کو تر کر دے۔ تم کہتے ہو جی میرا تو وہ بھی نہیں آتا، تو چلو تم ہائے ہی کر دو، تو تیری ہائے تیرے 100 برس کے گناہوں کو واش کر دو، ڈرائی کلین۔ اللہ کے یہاں پانی والا کام بھی ہے، ڈرائی کلین بھی۔ ایک کہتا ہے مہنتا جی رومن آمدانی مہنگی کر، اچھا بھائی تو ہائے تو کر سکتا ہے، کہ ہائے یا اللہ معاف کر، جاؤ معاف۔ وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے جسے اللہ کی محبت میں رونا نہ آئے، جسے اللہ کے شوق میں رونا نہ آئے، جسے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہ آئے، وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے، وہ زبان بڑی بد نصیب ہے جو اسے یاد نہ کرے، وہ دل بڑا بد نصیب ہے جو اس کے عشق میں نہ تڑپے۔ تو بھائی بہنوں، یہ آپ کا ملک ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، یہاں ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو، اپنے گناہوں کے دھبے جسم پر پڑیں، فوراً توبہ کے ذریعے سے دھو۔ میں اور آپ غفلت کی دنیا میں ہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب جنید بغدادی جیسے پیدا ہوتے تھے، اب میں اور آپ جیسے کمزور مسلمان ہیں۔ توبہ کو مضبوطی سے تھا، اس تبلیغ کے کام میں وقت لگاؤ، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہاں اچھی مثال قائم کرو، میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ کلمہ لگا ہوا ہے جھوٹ نہ بولنا، کلمہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے دھوکہ نہ دے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو بھی دھوکہ دینا بڑا ظلم ہے، لیکن یہ لوگ تو آپ کے محسن ہیں، جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو شہریت دی، آپ کو پرامن ملک دیا۔ اپنے ملک میں آ کے دیکھو، اب انڈیا پاکستان کے لوگ بیٹھے ہو بنگلہ دیش، جب دیکھو کیا ظلم و ستم ہے، کیا قتل و غارت ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہارے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، تمہاری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہیں کوئی گولی لگے گی اور تمہارا گھر بازار سے جنازہ اندر آئے گا۔ چلتے راہگیر بیچارے، مزدور، معصوم بچہ مسجد جا رہا ہے، ماں روٹی پکا کے بیٹھی، کہتا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، واپس اس کے گوشت کے ٹکڑے آتے ہیں، لاش بھی نہیں آتے۔ تو جن لوگوں نے آپ کو امن دیا، آپ انہیں دھوکہ دو، ان کے ساتھ جھوٹ بولو،
جن لوگوں نے آپ کو ایک اچھا ملک دیا، آپ ان کا ٹیکس چراؤ۔ میں تو پاکستان میں کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت کے کرندے کھا جاتے ہیں، ہم صدقہ سمجھ کے دیں، یہاں تو نہیں کھاتے، تم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، جو احسان کرے انہیں دھوکہ دے۔ کہ آگے تو جانور سب جھکا جاتا ہے، ایک سانپ ہے جو محسن کو بھی کاٹ جاتا ہے، باقی جتنی مخلوق ہے وہ شیر جیسا خونخوار بھی محسن کو پہچانتا ہے۔ ایک سانپ کے سوا ہر مخلوق اپنے محسن کو پہچانتا ہے۔ سانپ نہ بنا، نہ جھوٹ بولو نہ دھوکہ دو، نہ مال کے کمانے کے غلط ذرائع اختیار کرو۔ رزق اللہ کے خزانوں میں ہے، حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فرضی بیماری کے کاغذ بنا کے اور وظیفہ لے اور ساتھ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اہل ایمان یہ نہیں کرتے، مسلمان یہ نہیں کرتا۔ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو۔ عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کو عزت دو۔ ماں باپ ساتھ ہیں، ان کی خدمت سے اپنی جنت بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ مراد، اس کی شاخ قرن۔ جب آئے تو اس سے دعا کرانا۔ عمر سے کہہ رہے ہیں، عمر اور علی سے کہہ رہے ہیں اس سے دعا کرانا۔ وہ حیران ہو کر اس سے ہم دعا کریں؟ ہاں، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے سیدھی دعا اوپر جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اویس کرنی جیسوں سے دنیا بھر جائے عمر اور علی کے ایک بال کے برابر، لیکن یہ اللہ کے نبی آگے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کے ساتھ اولاد کیا کرے اور والدین کیسے دکھی ہوں۔ میں یمن گیا تو میں ان کے علاقے میں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے، جس بستی میں پیدا ہوئے اس بستی کی زیارت کی، ان کے خاندان سے ملا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج میں اعلان کرواتے بھائی کوئی اویس یمن کا آیا ہو۔ تو ایک سال آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیا حضرت عمر نے، وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک سال کیا کیا، سارے حاجی اکٹھے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ یمن والے کھڑے رہے، کہا بھائی مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ، تو تھوڑے سے بچے باقی سارے بیٹھ گئے۔ پھر کہا بھائی مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے قرن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ، تو ایک آدمی بچا۔ تو آپ نے کہا تم قرن ہی ہوگا؟ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے۔ تو پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے گا، پاگل وہ نہیں تو نظر آتا ہے، ادھر آیا ہوا ہے؟ کہا جی حج پہ ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا تھا عرفات کی طرف۔ تو حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی۔ آگے گئے تو ایک آدمی، اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تھی کہ رنگ کا کالا ہوگا، قد کا درمیانہ ہوگا، اسے برس وہ پھل بیری جو چٹا کالا آدمی ہو جاتا ہے، اس کو یہ بیماری ہوئی تھی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہے، صرف ایک نشان باقی ہے، باقی وہ سب ٹھیک ہے، تو اسے دعا کرانی۔ تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی رنگ کا کیکر کے نیچے نفل پڑ رہا ہے اور اونٹ چل رہے ہیں، تو یہ دونوں ایسے آ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی لوگ آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا بھائی وہ سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ تو کہنے لگے بھائی تم لوگ کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے میں دعا کروں آپ کے لیے؟ کہا ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو عمر علی جیسے اویس سے دعا کروا رہے ہیں، اس کی تہجد کی وجہ سے نہیں، نماز روزی کی وجہ سے نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا، جب دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے باقی چلے جاؤ اس کو روک لو، تو ایک دم گھبرا جائیں گے کہ اللہ این ہوئے تھے آ کے کی بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہیں گے اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم والے کھڑے ہوں گے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ تجھے دینا ہے۔ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کر، جس کو کہے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈالا، سب کو جنت میں ڈالا۔
تو بھائیو اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، حرام نہ کھلاؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، گھر میں گھر والوں کو ٹائم دو، آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں، سٹریس ہے زندگی میں، تھوڑا اپنی رفتار کو ہلکا کرو، دوڑ نہ لگاؤ، مزے سے جاگنگ کرو، ریس نہ لگاؤ۔ اس ریس کا کیا انجام ہے جہاں آخر میں قبر ہو؟ لہذا آرام سے چلو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنی بیوی کو ٹائم دو، گھر میں پیار محبت سے رہو، یہ بچوں کے ساتھ بیٹھو، یہ سیل فون آف کر دو۔ تم گوروں کو نہیں دیکھتے ہفتہ اتوار ان کا فون بند ہوتا ہے، چھٹیوں میں فون بند ہوتا ہے، تم پائلٹ میں بھی فون سنتے ہو۔ کتنی دفعہ ایئرپورٹ پہ سننے کو ملا، اندر کم کرنا کیا ہی تو فون سنی جانا۔ اتنا لائف سٹائل گندا ہو گیا، لائف کوالٹی اتنی زیرو ہو گئی۔ اپنے بچوں کو یکسوئی سے ٹائم دو، اپنی بیوی کو یکسوئی سے ٹائم دو۔ جب تم بھی بچوں کے پاس بیٹھو ان کا وقت، اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے آپ کے بچے یہاں بھی اچھے مسلمان بنیں گے، ٹائم نہیں دیں گے تو پاکستان میں بدماش پیدا ہو۔ اگر ان کو دین کی خبر ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہاں بھی اچھے مسلمان بنیں گے۔ اپنے گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ایک بات کہہ کے میں بات کروں، اگر اپنے گھروں میں امن لانا ہے، پیسے سے نہیں آئے گا، چین، خوشی، سکون، محبت، اطمینان، تو بس اس ایک زبان پہ قابو رکھیں، اس زبان پہ قابو رکھیں، آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، سارے گھر میں خوشیاں پھیل جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ، دوسری روایت، اے معاذ تمہیں دین کے سرے کی چیز بتاؤں، تمہیں دین کا ستون بتاؤں، تمہیں دین کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز بتاؤں، تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ اتنے بڑے بڑے لیبل لگائے، پتہ نہیں کیا بتائیں گے۔ آپ نے کہا کیا؟ تو آپ نے یوں کیا کہ یہ زبان قابو میں رکھو، یہ سارے دین میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہائے ہائے، اس کے صحیح استعمال سے دل جڑتے ہیں اور اس کے غلط استعمال سے دل پھٹتے ہیں۔ یا ویسے ہی چونکہ دنیا کی دوڑ زیادہ ہے تو رشتوں کی قدر ختم ہو گئی ہے، صرف پونڈ کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے۔ بناؤ، کماؤ، اللہ نے روکا تھوڑا، ساری دنیا میں کاروبار کرو کسی طریقے کے ساتھ۔ اپنے گھروں کو خوشی دینا چاہتے ہو تو پیسے سے نہیں، اس زبان کے میٹھے بول سے خوشیاں دو، سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، تو آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ عورت کا بول میٹھا ہوگا، خامند کے دل میں خوشی، خامند کا بول میٹھا ہوگا، بیوی کے دل میں خوشی، ماں باپ کا بول میٹھا ہوگا، اولاد خوش، اولاد کا بول میٹھا ہوگا، ماں باپ خوش۔ تو میرے نبی نے جو گھر کی زندگی سکھائی ہے اس میں میرے بھائیوں یہ زبان کا میٹھا بول یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اصول ہے۔ شکلوں سے نہیں زندگی گزرتی، پیسوں سے نہیں، میٹھے بول سے زندگی گزرتی، درگزر سے زندگی گزرتی۔ اب تانے دیے جا رہے، طنز کیے جا رہے، تانا دے رہے، طنز کر رہے، لان تان کر رہے، اپنے اگلے کی زندگی تباہ کر ختم کر دو۔ اور دنیا ماشاءاللہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، حج روزے سے بھری ہوئی ہے، یہ زبان پہ قابو پانے والا کروڑوں میں بھی کوئی ایک نہیں ملتا، بس منہ میں خنجر ہی چھپائے ہوئے ہیں سب نے، جہاں چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ تو بھائیو بہنوں اسے بند کرنا سیکھو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اپنے بول پہ کبھی نہیں، میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، آپ سیکھیں گے اللہ آپ کو بہت آگے لے جائے گا، میں سیکھوں گا اللہ مجھے آگے لے جائے گا۔ اس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے گا تو معافی مانگ لیں گے، آپس میں پیار محبت سے رہیں، تھوڑے سے آپ مسلمان ہیں، مذہب کے نام پہ مت لڑیں، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو۔ یہ جراثیم وہاں سے آئے ہیں، چونکہ آپ کی روٹس پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، تو وہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے، مسلمان کو سلام کر کے راضی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر بنانا سب سے آسان کام بنا ہوا ہے، اور پھر اس نفرت میں آ کر قتل و غارت تک بات پہنچی ہوئی ہے۔ بھائیو میں آخری باتیں کر رہا ہوں، مسلمان بن کے رہنا،
کسی فرقے کے نمائندے بن کے نہ رہنا، اسلام کے نمائندہ بن کے رہنا۔ 2.25 گھنٹے ہو گئے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے، میں صرف اسلام کی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسلام پیش کیا ہے، کسی فرقے کو پیش نہیں کیا۔ یہی آپ سے کہتا ہوں، اپنا ٹائٹل مسلم بناؤ، ہم مسلمان ہیں، آگے اختلاف ہیں، جو آپ کا ذہن ہے اس پہ رہو، باقی رہو، اوروں کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ یہ تو ہم نے پاکستان میں تو کتنی دفعہ دیکھا، جماعت گئی مسجد میں نے اٹھا کے بستر بھی باہر پھینک دیے، مسجد بھی دھو رہے ہیں، کھولیاں بھی کر رہے ہیں، کفر کے فتوے بھی لگا رہے ہیں۔ مسجد میں لوگ کافر چلا جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان گئے اور مسجد دھو رہے ہیں، یہ بات بہت، آپ ایسا نہ کریں۔ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، مسلمان بن کے رہو، سب ایک دوسرے سے مل کے رہو، کوئی آپس میں دو لڑے ہوئے ہو صلح کریں، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر صلح نہ کریں تو اللہ ان کی ساری فائلیں بند کر دیتا ہے، ان کا کوئی عمل میرے تک نہیں آنا چاہیے جب تک صلح نہیں کرتا۔ تو بھائیو، اگر آپ کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں، اور جو پہل کرے گا وہ اللہ کو زیادہ محبوب بنے گا۔ لڑائی جھگڑا ہونا فطری چیز ہے، لیکن صلح نہ کرنا شیطانی چیز ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن بے عزت کرنا، منہ پھیلا کھلا لینا، یہ شیطان کا کام۔ عورت کمزور ہے، اس پہ کیا غصہ ہو؟ گاما پہلوان کا نام سنا؟ گاما، یہی لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا۔ رستم زمان امریکن پہلوان تھا، زبیسکو، اس کو اس نے یہاں گرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، لاہور کا رہنے والا۔ تو سبزی لینے گیا تو کوئی بھاؤ پہ اونچ نیچ ہو گئی، تو سبزی والے کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کے گامے کو گلاس مارا، وہ گلاس ہوتے تھے تانبے کے، وہ اس کو لگا یہاں کن پٹی پہ خون نکلا ہے، تو اس نے پگڑی کھول کے اس کو نیچے سے یوں باندھا اور چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی وہ تسی ایڈے وڈے پروان ڈھا چھڑ دیتے مڑ کو لیا سبزی والا تم گلاس مار گیا، تسی آکھیا ہی کچھ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی۔ وہ کہنے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کمزور سا سبزی والا، یہ آپ کو گلاس مار گیا، آپ نے بڑے بڑے پہلوان گرا دیے، اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو گامی نے کہا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ سبحان، کیا اخلاق تھا، کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ تو بھائیو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کرو، معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اور خاص طور پر میاں بیوی میں اگر لڑائی کے بعد صلح ہو تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنی اللہ کو محبوب ہے صلح۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب صلح ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے جب لڑائی ہوتی، سب سے زیادہ دکھ شیطان کو ہوتا ہے جب صلح ہوتی۔ تو بھائیو، اس معاشرے کے لیے مفید بنو، مسجدوں پہ خرچ کرو، سخی بنو، مسجدیں پہ خرچ کرو، بڑی مسجدیں بناؤ۔ اپنے سکول کو، تمہاری نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے، ان کے لیے یہاں سکول سوچو، ان کے لیے مسجدیں سوچو، ان کے لیے آگے آنے والی جنوبی امریکہ میں ابھی کل پھر جا رہا ہوں، پہلے بھی گیا ہوں، لاکھوں عرب نسلیں اسلام چھوڑ گئی، لاکھوں۔ کس لیے؟ کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، دعوت نہیں دی، ماں باپ نے دین سکھانے کا انتظام نہ کیا، اور پیسہ کماتے کماتے مر گئے، نہ کوئی مسجدوں کا خیال کیا، نہ اسکول نہ مدرسے، تو اگلی نسل خود بخود اسلام چھوڑ گئی۔ ارجنٹائن میں ساتھیوں نے ایک عرب فیکٹری میں نماز پڑھی اور اذان دی تو عرب رونے لگا، تو کیوں روئے ہو؟ کہ 35 سال بعد اذان سنو، حالانکہ وہ 50 مسجدیں بنا سکتے، اتنی دولت ان کے پاس۔ تو پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں خرچ کرو۔ کتنے روز کے واقعات ہیں، تو آپ لوگ تو یہاں بیٹھے تو پیچھے اگلے جیلی کاغذ بنا کے قبضہ ہی کر کے ویلے ہوئے بیٹھے، مقدمے لڑتے رہو۔ ہمارے وکیل اتنے ظالم ہیں کہ ڈاکو کیا ظالم ہوگا جو وکیل ظالم ہے پاکستان کا۔ تو اپنی جائیدادیں بنانی جہاں بناؤ، ہاں تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو، غریب ہیں ان پر خرچ کرو، لیکن انویسٹمنٹ یہاں کرو جہاں تمہاری نسلوں نے رہنا ہے، جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے ان کو کہہ رہا ہوں، پاکستان تھوڑا جائیں گے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو خان صاحب ناراض نہ ہو جائے، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا بھائی کوئی فکر کا بات نہیں ہے، اس کو بھی نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اب تمہاری نسل نے انگلینڈ کی نسوار کھائی ہے، یہ پاکستان جاتے، انڈیا جائیں گے؟ ان کے لیے یہاں سوچو،
یہاں انویسٹمنٹ کرو، یہاں خرچ کرو، اس سے بڑی مسجدیں بناؤ، اس کا اسکول بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی اگلی نسل کا انتظام کرو، جو غریب رشتہ داروں کو دو ضرور، لیکن ایسی حماقت نہ کرو کہ وہاں 4 کنال کے گھر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں میرپور گیا جماعت میں، میرپور کشمیر، تو پہاڑوں پہ بڑے بڑے کروڑوں کے بنگلے کھڑے ہوئے، میں بولا کیا بنا ہے؟ کہا جی انگلینڈیوں نے بنا، اور انہوں نے کہا جی عجیب بات بتائیں، سارے پاکستان میں کرایہ دار جو ہوتا ہے وہ کرایہ دیتا ہے اور مکان میں رہتا ہے، میرپور میں مکان والا کہتا ہے 11,000 ہاتھ تک نہ تو میرے گھر جا کے کیا کہ کوئی قبضہ نہ کر سکے۔ ایسے بے وقوف، جہاں تم نے رہنا ہی نہیں وہاں اتنے بڑے بڑے گھر بنا دو، 2-4 کمرے کا گھر بنا لو، پاکستان آنا جانا ہوتا ہے، اپنی ضرورت کا بنا لو، 10-12 مرلے 4-4 8-8 کنال کے گھر بنا کے خالی وچ مجھاں کے گائیں۔ تو ایسے پاگل نہ بنو، ایسے بے وقوف نہ بنو۔ میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسكنوا، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ۔ چلو میری نہ مانو، اپنے نبی کی تو مانو، لا تبنوا ما لا تسكنوا، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ۔ بھائی آپ کے فائدے کی باتیں ہیں، آپ کرو گے آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ، نیت کرتے نا انشاءاللہ۔ تو بھائی ہم آخر میں وقت مانگتے ہیں، کوئی 4 مہینے، کوئی 40 دن، ایک تو آپ بڑا مجمع ماشاءاللہ چھوٹا سا ارادہ کر لو، چھوٹا، ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ لگاؤ، 3 دن ہے۔ اس ویکنڈ سے کون 3 دن کے لیے جائے گا؟ جو اگلا ویکنڈ آ رہا ہے، کون؟ ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ، کھڑے ہو کے دکھاؤ، کھڑے ہو کے، اس ویکنڈ سے 3 دن، سب آپ اسی شہر کے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اللہ قبول فرمائے، بیٹھ جاؤ۔ باقی بھی جو آپ سارے بھائی ہیں، آپ سے ایک ارادہ کرا، ہر مہینے 1 ویکنڈ تبلیغ میں چلے جاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ جہاں ہو فرض نماز ادا کرو، اپنے کام کاروبار میں سچائی، اپنا زیور بناؤ، جھوٹ دھوکے فراڈ سے بچو، کبھی ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کرو، دے دو اللہ اور دے گا۔ جہاں نماز کا وقت ہو نماز ضرور ادا کرو، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اور رزق بڑھانے کا ایک ہے ہیرا پھیری کام، ایک ہے میرے نبی کا بتایا ہوا کام، کرو انشاءاللہ نتیجہ دیکھو گے۔ ایک یا رسول اللہ تنگی ہے، کوئی وظیفہ تو بتائیں، اور میرے نبی کی عادت تھی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت پہ رحمت اور شفقت، اتنے ہزار وریہ پڑھو، اتنے ہزار وریہ پڑھو، کوئی میرے نبی سے نہیں ملتا یہ کام۔ تو میرے نبی نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر روزگار کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ، تو آپ نے فرمایا آسان، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا۔ ابھی ایک لوٹے پانی نال کم بن گئے، باوضو رہو، یہ تو ہو ہی گا کہ اللہ رزق بڑھائے گا۔ چند باتیں اور سنو، جو باوضو رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے، جو باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو وضو کر کے سوتا ہے ایک فرشتہ ساری رات اس کے ساتھ ہوتا ہے، ساری رات۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں، آ کے ملا، آپ نے کہا بھائی ایک بات تو بتا، تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے کہا کون کون؟ کہ پہلے تو آپ ہی بیٹھے۔ پھر کہنے لگا ایک وہ مسلمان جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن، اس سے بھی میری نہیں بنتی۔ یار کون ہے؟ کہا یہ غصے والا میرا بڑا یار ہے، اور بخیل بھی بڑا یار ہے، کنجوس، اور نشے والا بھی بڑا یار ہے۔ اور اگر یہ 3 کام کٹھے کسی میں ہو جائیں، غصے والا بھی ہو، بخل بھی ہو، نشہ بھی ہو، کہا یہ بات او پیر تے میں مرید۔ یہ اللہ کے نبی سے نہیں، ایک اور عابد نے پوچھا تھا، بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے کہ تیرے یار کون سے؟ تو اس نے کہا نشے والا، غصے والا، بخل والا، اور اگر تینوں کٹھے ہو جائیں تو او پیر سائیں تو میں مرید سائیں۔ سخی بنو، نشے سے بچو، غصے سے بچو، اور باوضو رہو، اللہ رزق بڑھائے گا۔ ٹھیک ہے، نیت کر دو نا، اور جب اللہ موقع ہے 4 مہینے بھی لگا لیں گے، چلہ بھی لگا لیں گے، اور کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں، اور خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوری صلح کرنا ہے۔ درود شریف اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ان سارے بھائیوں کو، ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ چھوٹی سی آبادی ہے ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ضرورت کی ہر چیز کو حلال راستے سے مہیا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر دکھ سے حفاظت فرما، انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں یا اللہ حلال کمائیوں میں کشادگی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ جو ہماری نسلیں اس ماحول میں گم ہو گئیں ہمیں واپس لوٹا دے، جو اسلام پر باقی ہیں انہیں پختہ اور پکا فرما دے، اور یا اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹ گئے ان کو آپس میں منا دے، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ
تیرا یا اللہ تیرا بندہ جب گناہوں میں ڈوب کے تیرے در پر آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو بڑا خوش ہو کر کہتا ہے جاؤ معاف کیا. ہم بھی گناہوں کو یا اللہ اپنے دامن میں سمیٹ کر تیرے گھر میں آئے ہیں, تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, تو بھی فرما دے جاؤ معاف کیا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, جیسے بھول جانا ہماری صفت ہے, یاد رکھنا تیری صفت ہے. جیسے گناہ ہو جانا ہماری کمزوری ہے, معاف کرنا تیری صفت ہے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سابقہ زندگی کی ساری خطاؤں پر توبہ کرتے ہیں, ہماری یہ پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں پختہ فرما دے. کہ سارا مجمع جو مستورات کا مردوں کا آیا ہوا ہے ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے. ان کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت کے نظام چلا دے. ان کی مسجدوں کو آباد فرما دے, یا دینی مدارس قائم فرما دے. یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کو نیک رشتے مقدر فرما, ان کے نیک جوڑ مقدر فرما. یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما. اور یا اللہ جب ہمارے آنے کا وقت ہو تو ایمان پر واپسی مقدر فرما, ایمان پر واپسی مقدر فرما, ایمان پر واپسی مقدر فرما. ہمیں دکھوں کی موت سے بچا. یا اللہ خوفناک بیماریوں کی موت سے بچا. اس طرح واپس بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے, ایسے واپس بلا جیسے مسافر گھر آتا ہے. اور حشر کی سختیوں سے, قبر کی سختیوں سے بچا, اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین. السلام علیکم.